بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 164 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 210۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هل ينظرون، کیا وہ اسی کی راہ دیکھ رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، ابر کے، والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور طے ہو جائے قصہ، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، لوٹیں گے سارے کام۔ ترجمہ یوں ہے، یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کفار ایمان لانے والوں کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے ساتھ موجود ہو اور فرشتے بھی۔ دوسری بات، سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے۔ تیسری بات، حالانکہ آخرکار سارے ہی معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اس قدر واضح دلائل کے باوجود کہ ان کے سامنے نبی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے باوجود دین اسلام میں یہ لوگ داخل نہیں ہوتے، تو بطور عتاب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں انتظار ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں اور ان کو ان کے کفر کی سزا مل جائے اور سارا فیصلہ ہو جائے، پھر آگے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہ رہے؟ یہ بات کفار کے لیے بطور تنبیہ کہی گئی ہے۔ کفار اور یہود اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ اس پس منظر میں انہیں یہ جواب دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں کفار اپنی مرضی اور اپنی خواہشات نفسانی میں جی رہے ہیں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ سارے امور اس ایک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہی جزا کا بھی مالک اور سزا کا بھی مالک ہے، وہی جنت کے فیصلے کا بھی مالک اور دوزخ کے فیصلے کا بھی مالک ہے۔ سارے انسانوں کے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک زبردست خالق و مالک کا اختیار باقی رہ جائے گا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔